وہ دروازہ کئی ماہ سے بند تھا۔ اندر کیا ہو رہا تھا کسی نے جاننے کی کوشش نہ کی۔ کوئی چیخ نہ سنائی دی، کوئی آہ بھی شاید نکلی ہو تو دیواروں میں دفن ہو گئی ہو۔ باہر زندگی رواں رہی، سورج روز چمکا، راتیں گزرتی رہیں، محلہ جاگتا رہا، کہے گونجتے رہے۔ بس ایک فلیٹ میں سناٹا چمکایا۔ جب دروازہ توڑا گیا تو اندر ایک بدن تھا، سڑا ہوا، تنہا اور عبرتناک۔ اس لمحے کی بدبو نے صرف ناک نہیں جلائی، اس نے سماج کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ ایسا تھپڑ جو برسوں کی خاموشی، لا تعلقی اور خود ساختہ تہذیب پر پڑا۔ مگر پھر بھی ہم نے صرف منہ پہ ہاتھ رکھا، نظریں چرائیں اور چل دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ ایک لاش کی کہانی نہیں، یہ ایک اجتماعی قبر کی خبر ہے جس میں صرف مردے نہیں، زندہ دل دفن ہیں۔ وہ ضمیر دفن ہے جو کبھی کسی دروازے کے پیچھے سناٹا محسوس کیا کرتے تھے۔ اب ہم صرف دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، جیسے مردہ ہم نہیں، وہ ہے جو اندر پڑا سڑ رہا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کہانیاں وقت کی گرد میں دب جاتی ہیں، مگر کبھی کبھار کسی تعفن، کسی چیخ، کسی سناٹے کے پردے سے اچانک ابھر آتی ہے اور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی۔ تاریخ میں کئی ایسے واقعات دفن ہیں جہاں لاشیں خاموش پڑی رہیں، لوگوں نے ان کی بدبو کو روزمرہ کی سونگ سمجھ کے نظر انداز کر دیا اور پھر ایسا ہولناک انجام ان کے دروازے پر دستک دیتا رہا کہ ان کی روحیں تک کانپ گئیں۔ جاپان کے شہر کوبے میں ایک بوڑھی عورت 7 سال تک اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پڑی رہی۔ 7 سال تک کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، کوئی ہمسایہ حیران نہیں ہوا، نہ ہی کبھی کسی نے اس کی خیریت دریافت کی۔ صرف بجلی کے بل نہ بھرنے پہ 7 سال بعد کمپنی نے کنیکشن کاٹا، تب جا کے انتظامیہ نے دروازہ توڑا۔ اندر صرف ہڈیاں بچی ہوئی تھیں اور کمرے میں ایسی بدبو تھی کہ دیواریں تک سیاہ پڑ چکی تھیں۔ اور پھر وہ محلہ جو برسوں اسے جانتا تھا، میڈیا کے کیمروں میں خود کو لا علم ظاہر کرتا رہا، گویا وہ عورت کبھی تھی ہی نہیں۔ بعد میں وہاں کے رہائشی اس قدر نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوئے کہ خود ہی اکیلے مر گئے اور ان کی خبر بھی کسی کو نہیں ہوئی۔ ایک اجتماعی لعنت ان کی گلی میں سرایت کر گئی، وہ تھی چپ، لا تعلقی اور بے حسی کی۔ برطانیہ کے شہر لندن میں جویس ونسٹن نامی ایک عورت کی لاش 3 سال تک ایک فلیٹ میں پڑی رہی۔ فلیٹ کا کرایہ خود کار سسٹم سے کٹتا رہا جب تک اکاؤنٹ میں پیسے تھے۔ قریبی لوگ خوشبوؤں والے سپرے کی بو کو معمول سمجھ کے آگے بڑھتے رہے، اور 3 سال بعد جب اکاؤنٹ میں پڑے پیسے ختم ہو گئے، بل ادا نہ ہو سکا، تو عدالت نے فلیٹ خالی کرنے کا حکم دیا۔ تب جا کے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا گیا۔ ٹی وی تب بھی آن تھا، کھڑکی کے پردے بھی جوں کے توں تھے، اور جویس کی لاش ہڈیوں میں بدل چکی تھی۔ محلے داروں میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس عورت کی تنہائی، خاموشی یا عدم موجودگی کا احساس حاصل کر چکا ہو۔ اس شہر کی رونقوں میں ایک روح برسوں تڑپتی رہی اور کوئی پلٹ کے نہ آیا۔ بعد میں جویس کی کہانی پہ فلم بنی جس میں یہ دکھایا گیا کہ سماجی بیگانگی صرف معاشرتی ناسور نہیں بلکہ ایک قاتل ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے گلے میں پھندا ڈالتا ہے۔ اسی طرح جرمنی کے شہر برلن میں ایک 59 سالہ شخص کی لاش اس کے فلیٹ میں 2 سال تک پڑی رہی۔ وہ اکیلا تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی سے زیادہ میل جول نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس کے دروازے سے آتی سرانڈ پر خوشبو چھڑکتے رہے۔ بلڈنگ مینجمنٹ نے بدبو کی شکایتیں فائلوں میں دبا دیں، اور تب کہیں جا کے فلیٹ کھولا گیا جب نیچے والے فلیٹ کی چھت پہ لاش کا مایا ٹپکنے لگا۔ اس کے بعد اس پوری عمارت کو صاف کرنے میں کئی دن لگے، مگر جو تعفن ان لوگوں کے ضمیر میں بس گیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ بہت سے رہائشیوں نے علاقہ چھوڑ دیا، کچھ نے کہا کہ وہ اب کبھی کسی تنہا شخص کو نظر انداز نہیں کریں گے، مگر تب تک ایک انسان کی لاش وقت کی سولی پر 2 سال تک لٹک چکی تھی۔ ایسے واقعات اب صرف مغرب میں نہیں بلکہ اپنے خطے میں بھی رونما ہو رہے ہیں۔ کراچی کے ایک متوسط علاقے میں ایک معمر شخص اپنی بیوی کے انتقال کے بعد کئی برس تنہا رہا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا، نہ اس کی تلاش کی۔ جب فلیٹ سے بدبو آنے لگی تو ارد گرد والوں نے صفائی والوں کو بلایا، دروازہ توڑا، اندر سے وہ شخص مردہ ملا، چہرہ فرش پہ گرا ہوا، پنکھا چل رہا تھا، لاش اتنی سڑ چکی تھی کہ شناخت مشکل تھی، اور سب نے کہہ دیا ہمیں لگا کہ وہ کہیں چلا گیا، مگر کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ کہاں گیا، خاموشی کیوں ہے۔ یہ سب کہانیاں واقعات نہیں ہیں، یہ آئینہ ہے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بیگانگی صرف کسی ایک گھر کا ماتم نہیں ہے، یہ ایک وبا ہے، اور جو سماج لاشوں کی بدبو کو معمول سمجھ لے وہاں اگلی لاش شاید تمہاری ہو اور تمہیں دفنانے بھی کوئی نہ آئے۔ خاموشی، لا تعلقی اور یہ خود ساختہ مصروفیت، یہ سب ایک دن ہمارے دروازے پر ماتم بن کر دستک دے گی، اور تب شاید یہ کہانیاں ہمیں ہماری ہی داستان لگیں گی، جس میں ہم نے صرف کردار نہیں قبر بھی اپنے لیے خود چنی۔
جب کسی فلیٹ کے دروازے کے پیچھے 9 مہینے تک ایک لاش سڑتی رہی اور کسی فلیٹ میں 1 ہفتے تک دوسری لاش کی بدبو پورے فلور میں پھیلی، تب ہم نے آنکھیں کھولی، اور کھولنی چاہیے تھیں، لیکن ہم دانتوں تلے انگلیاں دبا کر محض تماشا دیکھتے رہے، جیسے یہ کوئی انہونی ہو، جیسے ہم اس ملک کے باسی نہ ہوں جہاں انسان مرتا نہیں، بس نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور پھر تعفن کی صورت واپس آتا ہے۔ یہ کوئی اچانک واقعات نہیں تھے، یہ اس سماجی سڑن کا بوسیدہ پھوڑا ہے جو برسوں سے پک رہا ہے، مگر ہم اسے تہذیب، اقدار اور خاندانی نظام کا نام دے کر ٹالتے رہتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ایسا چورن کھلایا گیا ہے جس میں عقل کا ذائقہ نہیں ہے، صرف تعصب اور زعم برتری کا مزہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں کیونکہ ہم جذباتی ہیں، مذہبی ہیں، خاندانی نظام کے امین ہیں، جبکہ باقی دنیا بے حس ہے، بے ضمیر ہے اور تنہا ہے۔ لیکن یہ سب بتانے والے ہمیں کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کے اس خود ساختہ فخر کے نیچے بدبو کتنی گہری ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اقدار پر تب تک یقین نہیں آتا جب تک دوسرے کی بدکرداری بیان نہ ہو جائے۔ ہم اپنے آئینے کو تب تک صاف نہیں سمجھتے جب تک دوسرے کے چہرے پر کالک نہ مل دی جائے۔ لیکن جب ہمارے شہروں کے بیچوں بیچ جاوید اقبال جیسے درندے 100 بچوں کا قتل کر کے ان کی لاشیں غائب کر دیتے ہیں اور سالوں تک کوئی کچھ نہیں جانتا، تب یہ سوال کون اٹھاتا ہے کہ وہ بچے آخر کہاں گئے؟ وہ مائیں، وہ باپ، وہ ہمسائے، وہ استاد، وہ تھانے دار، وہ سیکیورٹی ادارے کہاں ہوتے ہیں؟ جاوید اقبال کی زنجیر لاہور کے پولیس میوزیم میں رکھی گئی، مگر اس نظام انصاف کی زنجیر آج بھی وہیں پڑی سڑ رہی ہے جہاں وہ بچوں کی سانسیں بند کی گئی تھیں۔ اور جب کسی نے اس پہ کہانی پہ فلم بنانے کی کوشش کی تو سماج نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کہیں سچ سن کے کوئی اور درندہ نہ جاگ جائے۔ تم سمجھتے ہو بیگانگی صرف ان ملکوں کی لعنت ہے جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں؟ ذرا قصور کے حسین خان والا میں بننے والے سینکڑوں بچوں کی ویڈیوز کو یاد کرو۔ 8 سال تک وہ گھناؤنا کھیل جاری رہا، بچے خاموش رہے، والدین ڈرے رہے، گاؤں والے چپ رہے، تھانہ مردہ پڑا رہا، اور جب راز کھلا تو چند دن کا واویلا، تھوڑی سی گرفتاریاں اور پھر سب کچھ پہلے جیسا۔ جو مجرم تھے وہ آج بھی علاقے کے عزت دار ہوں گے، جو متاثر تھے وہ یا تو دربدر ہوں گے یا خاموشی کی موت مر چکے ہوں گے۔ وہ واقعی نے بھی ہمیں کوئی سبق نہیں سکھایا، بلکہ یہ ثابت کیا کہ اس سماج کو جب تک لہو کی چھینٹیں نہ پڑیں تب تک یہ جاگتا نہیں، اور جب جاگتا ہے تو محض اتنا کہ ویڈیو بنائے اور پھر سو جائے۔ سماجی بیگانگی صرف خاموشی کا نام نہیں ہے، یہ وہ خون خور افریت ہے جو روز ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہے، کبھی کسی عورت کی چیخ بن کر، کبھی کسی بچے کی لاپتہ تصویر بن کر، کبھی کسی بڑھیا کے ویران چہرے کی صورت میں، مگر ہم اسے سننا نہیں چاہتے۔ ہم اپنی سماجی سنگت کے جھوٹے فریم میں بند خوشگمانیوں کے عکس سے بہل جاتے ہیں۔ آج اگر کسی سڑک کے کنارے کوئی زخمی تڑپتا ہو تو لوگ رک کے تیمارداری نہیں کرتے، بلکہ موبائل نکال کے ویڈیو بناتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف ایک وائرل کلپ ہے، اور آنسو صرف اس وقت تک معتبر ہیں جب تک ان پہ کلکس آتے رہے، جب تک ان پہ لائکس آتے رہے، جب تک ان پہ تھمبنیل کی صورت میں آپ کو ہارٹ ملتا رہے۔ یہ موجودہ صورتحال میں شہری یا دیہی فرق اب مٹ چکا ہے، کیونکہ بے حسی کی فصل دونوں جگہ ایک جیسی کاٹی جا رہی ہے۔ گاؤں کے ہجوم میں بھی وہی خاموشی ہے جو شہر کے فلیٹ میں۔ کوئی بچی اگر اچانک لاپتہ ہو جائے یا کسی کا شوہر کئی دنوں سے واپس نہ آئے تو آس پاس والے بس کندھے اچکا کے کہتے ہیں پتہ نہیں جی، ہمیں کیا خبر، اور پھر معمول کی زندگی اسی چہل پہل سے چلتی رہتی ہے، جیسے کسی کا مرنا، کسی کا گم ہونا، کسی کا چیخنا اس نظام کے لیے اب صرف ایک معمول بن چکا ہو۔ یہاں درد کی بھی رسد ہے اور بے حسی کی بھی مانگ ہے۔ یہاں ہر سانحہ ایک وقتی تماشا ہے، اور ہر تماشا صرف تب تک اہم ہے جب تک اگلا منظر پردے کے اوپر نہ آ جائے۔ اور جو سب سے زیادہ جلتے ہیں وہ لوگ جن کی زبان کمزور ہے، جن کی مدد کو کوئی فورس، کوئی ادارہ، کوئی نعرہ نہیں آتا۔ وہ بچے، وہ عورتیں، وہ بوڑھے جن کی کہانی اگر کل کسی چینل پہ بھی چل جائے تو اگلے دن کوئی ان کا دروازہ کھٹکھٹانے نہ آئے۔ ان پہ جبر ہوتا ہے اور اکثریت اپنی چپ سے اس جبر کو سند دیتی ہے۔ معاشرہ صرف وہ نہیں ہوتا جو مارتا ہے، معاشرہ وہ بھی ہوتا ہے جو تماشا دیکھتا ہے، خاموش رہتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ میں لوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ سب کچھ تمہارے آس پاس ہو رہا ہے۔ فلیٹ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس کے اندر کی بدبو دیوار چیر کر تمہیں پکار رہی۔ سوال یہ بھی نہیں کہ یہ کب ختم ہوگا، سوال یہ کہ تم کب جاگو گے، یا تم بھی بس ایک اور لاش کی بدبو سے چونک کر پھر سے جاؤ گے۔ ہم نے مغرب کو تانا دیا کہ ان کے ہاں اولڈ ہومز ہیں، بے نکاحی اولاد ہے، ہمسائے ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، مگر جب ہمارے گلی محلوں میں جھولوں پر بچے پھینکے جانے لگے، جب بزرگ تنہا مر جائیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو کیا ہمیں اب بھی وہی تانا دہراتے رہنا چاہیے؟
یا یہ مان لینا چاہیے کہ جو ناسور ہم دوسروں میں ڈھونڈتے رہے وہ کب کا ہمارے اندر پل کے اب تگڑا جوان ہو چکا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ محض مشرقی لباس، رسمیں اور تہواری تہذیبیں ہیں، جبکہ تہذیب اصل میں وہ احساس ہے جو کسی دروازے کے پیچھے سناٹا محسوس کر لے، جو کسی خاموش چہرے کی آنکھوں میں سوال پڑھ لے، جو کسی بے کس کی آہ کو سن کے رک جائے۔ ہمیں مغرب کے زوال کے آئینے میں اپنا چہرہ دکھانے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ ہم نے تہذیب کو صرف ماضی کے قصے کہانیوں میں دفن کر رکھا ہے، اور یہی حال ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے ہاتھ خالی۔ ہم صرف دوسروں کی خرابیوں سے اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہتے ہیں، مگر جب خود ہماری گلیوں میں چیخیں دب جاتی ہیں، جب زنجیروں سے گھونٹے گئے گلے ہمیں آواز نہیں دیتے، تو کیا وہی زوال ہم پر مسلط نہیں ہو چکا؟ ہمیں بدلنا ہوگا۔ یہ میری جیسی تقریریں، نغمے، نصاب اور بلند و باغ دعوے کافی نہیں ہیں۔ ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اپنے آس پاس کی خاموشیوں میں چھپی کراہوں کو سننا ہے۔ ہمسائیگی صرف السلام علیکم کہنا نہیں، بلکہ کسی دروازے کے پیچھے ایک دن سے زیادہ سناٹا ہو تو رک کر پوچھنا ہے کہ کیا سب خیر ہے۔ ہمارے بچوں کو صرف سبق نہیں، احساس بھی سکھائیں کہ اگر کوئی بچہ اسکول نہ آئے تو ٹیچر کو اس کے حال سے دلچسپی ہو، اگر کوئی بوڑھا کئی دن سے نظر نہ آئے تو محلہ اس کی تلاش میں نکلے۔ ہمیں سوشل میڈیا کی ویڈیوز سے آگے نکل کر حقیقی سوشل بیداری لانا ہے۔ تہذیب واپسی کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ واپسی وقت کے گھڑیال سے باہر نہیں ہے، ہمارے اندر چھپی ایک بھولی ہوئی فطرت میں۔ وہ فطرت جو کسی گرتے ہوئے کو ہاتھ تھمانے سے پہلے ویڈیو بنانے کا نہیں سوچتی، جو دکھ کو شو نہیں شریک بننے کی چیز سمجھتی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں، گلیوں، اداروں اور دلوں میں وہ چراغ دوبارہ جلانے ہیں جو برسوں پہلے بجھا دیے گئے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب ہمارے دروازے کے پیچھے بھی ایک لاش پڑی ہوگی، اور ہم خود بھی بس بدبو بن کر دوسروں کی سانسوں کا بوجھ بن جائیں گے۔ تہذیب وہ نہیں جو نصاب میں لکھی ہے، تہذیب وہ ہے جو کسی کی غیر حاضری پر دل میں کھٹک بن کے اتر آئے۔ ہمیں وہی کھٹک دوبارہ سیکھنی، ورنہ تاریخ ہمیں بھی جویس، جاوید اقبال اور حسین خان والا یا یہ حمیرہ اصغر کے قصوں میں بدل دے گی۔ قصہ تبدیل کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔